السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ انشاءاللہ العزیز آج ہم باقاعدہ نماز کے مسائل کے متعلق ہم سنیں گے، اور یہ پوری پلے لسٹ اس حوالے سے تیار کی جائے گی جس میں نماز کے فضائل، کس صورت میں نماز مکروہ ہوتی ہے، کس صورت میں نماز واجب الاعادہ یعنی اس نماز کو دوبارہ دہرایا جائے گا، نماز میں کون سی ایسی غلطیاں ہیں جن کے کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز میں کون سی ایسی غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے نماز دوبارہ ہمیں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور بے شمار ایسی غلطیاں ہیں جو عوام جن کو کرتی ہے، اور مسلمان ہمارے نمازی بھی اکثر اس سے ناواقف ہوتے ہیں۔ تو اس پوری پلے لسٹ کو دیکھیے گا، کیونکہ نماز یہ دین کا ستون ہے، اور اس دین کے ستون کا کوئی بھی حصہ ہمارا یہ ناقص نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جیسے نماز ادا فرمائی ہے اس طریقے کے مطابق ہمیں نماز ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر یہ آپ ساری قسطیں دیکھیں گے اس پلے لسٹ میں سے تو انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے ہم سنت کے مطابق نماز پڑھنے والے بن جائیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنا باقاعدہ اس ویڈیو کا آغاز۔ سب سے پہلے دیکھیے کہ بروز قیامت جو سوال کیا جائے گا یہ نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ کنز العمال کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سے سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ اگر وہ درست ہوئی تو اس نے کامیابی پائی، اور اگر اس میں کمی ہوئی تو وہ رسوا ہوا اور اس نے نقصان اٹھایا۔ تو سب سے پہلے اعمال میں جو حساب ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ عقائد کے اندر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو قبر میں سوال ہوگا من ربک ما دینک۔ لیکن اعمال میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمل کرنے کو عطا فرمائے ہیں ان میں سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ یقیناً نماز کے متعلق ہی ہوگا۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں نماز پوری مکمل توجہ کے ساتھ اور سنت کے مطابق ادا کرنی چاہیے۔ دیکھیے نماز میں اگر کوئی کمی ہوتی ہے، کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو اس کا کیا وبال ہے، ہم سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص نماز کی حفاظت کرے اس کے لیے نماز قیامت کے دن نور، دلیل اور نجات ہوگی، اور جو اس کی حفاظت نہ کرے اس کے لیے بروز قیامت نہ نور ہوگا، نہ دلیل ہوگی اور نہ ہی نجات ہوگی، اور وہ شخص بروز قیامت فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ لہٰذا بروز قیامت سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، اور بروز قیامت یہی نماز ہمارے لیے نور، دلیل، برہان اور ہماری حفاظت کرے گی، ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ لیکن اگر اس نماز میں کمی ہوئی تو اور اللہ ناراض ہو گیا تو بروز قیامت بڑے بڑے کافروں کے ساتھ فرعون، قارون، حامان، ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور ان کے ساتھ کیوں اٹھایا جائے گا، اس حوالے سے حضرت سیدنا امام محمد بن احمد ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ نماز کے چھوڑنے والے کو جو بروز قیامت ان چار بڑے کافروں سے جو اٹھایا جائے گا، یعنی فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ جو اٹھایا جائے گا، اس کی وجہ انہوں نے بیان فرمایا کہ عموماً لوگ جو نماز چھوڑتے ہیں تو نماز چھوڑنے کا سبب کیا ہوتا ہے، وجہ کیا ہوتی ہے؟ تو نماز چھوڑنے کے جو بنیادی اور بڑے اسباب ہیں ان اسباب میں سے ایک بڑا سبب وہ ہے دولت، نمبر 2 حکومت، نمبر 3 وزارت اور نمبر 4 تجارت۔ تو ان چار وجوہات کی وجہ سے عموماً نماز چھوڑی جاتی ہے۔ انسان یا تو دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، نماز چھوٹ جاتی ہے، حکومتی عہدوں کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، نماز چھوٹ جاتی ہے، وزارت کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، نماز اس کی چلی جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے، اور اسی طرح وہ تجارت میں، خرید و فروخت میں، بزنس کے اندر وہ مشغول ہوتا ہے، بزی ہوتا ہے، اور اس حالت میں اس کی نمازیں قضا ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ جو آدمی حکومت کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے نماز کو ترک کرے گا، نماز کو چھوڑے گا حکومت کی مشغولیت کی وجہ سے، تو اسے بروز قیامت فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور جو دولت کی وجہ سے، دولت کے پیچھے بھاگنے کی وجہ سے نماز چھوڑے گا اسے
قارون کے ساتھ بروز قیامت ان لوگوں کی صف میں اٹھایا جائے گا۔ اور اگر نماز چھوڑنے کا سبب وزارت ہوگی تو فرعون کے وزیر حامان کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اور اگر تجارت بزنس کی وجہ سے نماز چھوڑی ہے، علمان الحفیظ، اسے مکہ مکرمہ کے بہت بڑے کافر تاجر ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ کتنی بڑی بدبختی ہے کہ ہم امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اور صرف نماز چھوڑنے کی وجہ سے حشر ہمارا فرعون کے ساتھ ہو، قارون کے ساتھ ہو، حامان کے ساتھ ہو، ابی بن خلف کے ساتھ ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں اور اس کے تمام تر شرائط کے ساتھ اس کو ادا کریں۔ دیکھیے صحابہ کرام علیہم رضوان میں نماز کا کیسا جذبہ ہوا کرتا تھا۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اتنے سال حکومت فرمائی، اور ابو لؤلؤ فیروزی، یہ مجوسی تھا، غلام تھا، اس نے معاذ اللہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عین نماز فجر کی حالت میں اس نے خنجر کا وار کیا، جس سے سیدنا عمر فاروق اعظم امیر المؤمنین یہ بہت زیادہ شدید زخمی ہو گئے۔ اور جب صحابہ کرام علیہم رضوان امام کے زخمی ہونے پر پریشان ہوئے تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، نماز جاری رکھو۔ بہرحال نماز جاری رکھی گئی، نماز پڑھی گئی اور ابو لؤلؤ فیروزی کو بھی پکڑ لیا گیا۔ لیکن اس شدید زخمی ہونے کی حالت میں جب آپ کو تھوڑا سا افاقہ ہوا، تھوڑا سا ہوش آیا، تو لوگوں نے عرض کی کہ اے امیر المؤمنین، نماز کا وقت ہے۔ فرمایا ہاں، نماز کا وقت ہے، جو نماز کو ضائع کرتا ہے وہ ضائع ہے، وہ ختم ہے۔ لہٰذا آپ نے اسی شدید زخمی حالت میں، جس زخم میں آپ کا انتقال ہوا تھا، اتنی زخمی حالت میں بھی آپ نے اپنی نماز ادا فرمائی۔ یہ ہمارے لیے بڑی توجہ اور غور طلب بات ہے کہ نماز کا فریضہ اتنا اہم، اتنا ضروری اور اتنا لازم ہے کہ اس کو کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اور چھوڑے میں کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہے، اور مومن جو ایمان لانے والا ہے، ایمان کس پر؟ اللہ کی ذات پر، اللہ کے رسول کی ذات پر، اس کے لیے تو یہ خوشی کی بات ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا موقع مل رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک، نماز کی ادائیگی کا مجھے موقع مل رہا ہے، لہٰذا ہمیں نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اب ہم نے فضائل سنے، برکات سنی، انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیوز کے اندر ہم باقاعدہ نماز کے وہ خرابیاں جن کی وجہ سے نماز جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خرابیوں سے منع فرمایا، ان کے متعلق بھی سنیں گے، اور پھر ہم نماز کا پورا عملی طریقہ بھی دیکھیں گے۔ لہٰذا آپ کوشش کیجئے گا کہ یہ ساری ویڈیوز مکمل دیکھیں تاکہ نماز کا اہم ترین فریضہ یہ ہم صحیح معنوں میں ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔